وہاں کے کتوں کو پتھر لے کے نہیں مارنا، جتنا ہو سکے کہ اس سے دور رہو. اگر تکلیف دینے کے لیے واقعے میں آ گئے تو اس کو ڈراؤ، پھر تھوڑا دور کر دو، لیکن مارنا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ والوں کے دربار کا قریب کا جانور بھی وفادار ہوتا ہے، جانور بھی وفادار ہوتا ہے. تو اسی طرح مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں ایک بلی تھی، آپ کی پالتو بلی تھی. کیسی وفادار تھی معلوم ہے آپ کو؟ کہ آپ مہمانوں کا لنگر لگاتے تھے. آج جو ہے، آج کے دن میں اگر کوئی مہمان آنے والا ہے بولے تو بلی ایک مہمان آنے والا ہے بولے تو ایک بار میاؤں بولتی تھی، کیونکہ بلی کو معلوم ہو جاتا تھا کہ آج مہمان آنے والا ہے. ولی دور کی بات، ولی کا علم دور کی بات کر رہا ہوں، ایک بلی کا علم دیکھو. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے صحبت میں رہنے والی بلی کا یہ کمال کہ سرکار کے دربار میں آنے والے مہمانوں کی خبر مل جاتی تھی، تو پھر مخدوم اشرف کا مقام کیا ہوگا؟ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا مقام کیا ہوگا؟ تو مہمان جب بھی آتے تھے، ایک مہمان آتا تھا تو ایک بار میاں بولتی تھی، دو بار میاں سمجھ جاتے تھے. دو مہمان آنے والے، دو مہمانوں کا کھانا بناؤ. تو چار مہمان اگر آنا چاہ رہے تھے تو 4 بار میاؤں 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 کر کے بولتی تھی. تو 4 مہمان آتے سمجھتے تھے 4 مہمانوں کا کھانا بناتے تھے. ایک بار کیا ہوا، 3 بار میاؤں بولی، 3 مہمان آنے والے ہیں سمجھے، اور 3 مہمانوں کا کھانے کا حکم دے دیے. کھانا 3 مہمانوں کا تیار ہو گیا، اور ادھر دیکھے تو مہمان 4 آ گئے. کتنے مہمان آئے؟ کتنے مہمان آئے؟ 4 مہمان آئے. تو جب آگے بولے حضور حضور، کھانا بنانے والا مطبخ کے اندر سے آ کر کہتا ہے حضور، بلی تو 3 بار میاؤں بولی، مہمان تو 4 آئے، میں تو تینوں کا کھانا بنا دیا، 3 آدمیوں کا کھانا بنا دیا. تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوچتے ہیں کہ یہ بلی نے ایسی کیا غداری کر دی ہمارے ساتھ. ہر دن تو صحیح خبر دیتی تھی نا، صحیح خبر دیتی تھی. 3 بار میاں بولتی تھی تو 3 ہی مہمان آتے تھے، 1 بار بولتی تھی تو 1 ہی مہمان آتا تھا. 2 بار میاں کرتی 2 مہمان آتے تھے، لیکن اب 3 بار میاں بولی اور مہمان 4 آ گئے. راز کیا ہے؟ جب جا کر چلو پھر مخدوم پاک بولے کوئی بات نہیں، 3 آدمیوں کا کھانا 4 کو کھلا دو، تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ صحیح کھا لیں گے، چل جائیں گا. تینوں کا 4 کھا سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جب دستر لگایا گیا، جب 4 کو بٹھایا گیا تو 3 بیٹھے 1 نہیں بیٹھا، 3 بیٹھے 1 نہیں بیٹھا. تو جب سرکار نے پوچھا کیا بات ہے، تم کھانے کا ارادہ نہیں رکھتے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے فضل سے آج میں روزہ رکھ کے آیا ہوں. اللہ کے فضل سے، اللہ کی رضا کے لیے آج میں روزہ ہوں. تو پتہ کیا چلا کہ بلی کو معلوم ہے مہمان کتنے آنے والے ہیں، ان مہمان میں روزہ کون رہتا ہے. تو پتہ کیا چلا، اللہ والوں کے دربار میں چلے جاؤ تو یہ نہ سمجھو کہ ان کو خبر نہیں ہوتی، ان کو ہر پل کی خبر ہوتی. بس تجھے خبر نہیں ہوتی، تو بے خبر ہوتا ہے، وہ باخبر ہوتے ہیں. وہ تیری خبر سے باخبر ہوتے ہیں، تو بے خبر ہو جاتا ہے. اس لیے جب بھی جاؤ تو گردنوں کو جھکاؤ. ولی یہ نہ دیکھو چھوٹے بڑے نہیں، سارے ولی اپنے ہیں، اور ہر ولی پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم نازل ہوتا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی تجلیوں کا نزول ہوتا ہے. پھر آؤ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، حضور خواجہ خواجگان کی شان کو سنو. سرکار غریب نواز کی کیا شان. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کو دیکھ کر کئی لوگ داخل اسلام ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے کہ غریب نواز کی شان کیا ہے، کون ہے جو پورے لوگوں کو اسلام میں داخل کرا رہا ہے. بس اس کے ہاتھ پر لوگ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، مسلمان بنتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، مسلمان بنتے جا رہے ہیں. راز کیا ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک شخص کو وہاں کا بادشاہ پرتھوی راج نے کیا کہا معلوم؟ بلا کر ایک شخص کو بولا یہ تلوار پکڑ، چاقو خنجر پکڑ، جا کر معین الدین کا کام تمام کر دے. تو جیسے تکلیف دے گا تو آدھی سلطنت میں تیرے کو دے دیتا ہوں، آدھی بادشاہ دے دیتا ہوں میں تیرے کو. جا کے اس فقیر، اس معین الدین، اس غریب نواز کہنے والے شخص کو تو تکلیف دے، تکلیف پہنچا دے. تو اس نے خنجر کو کمر میں چھپایا،
اب دیکھیے مخدوم پاک کو جب بلی کو اتنا علم تھا تو کیا خواجہ کو علم نہیں ہو سکتا؟ ارے وہ تمام ولیوں کے خواجہ ہیں خواجہ، اسی لیے تو وہ بھارت کے راجا ہیں راجا۔ لوگ کہتے ہیں کہ غریب نواز کی بارگاہ کو ہم یہاں سے ہٹا دیں گے، ہم ان کی بارگاہ کے دروازے بند کر دیں گے۔ یاد رکھ، تیرے جیسے کئی آئے کئی چلے گئے، اور کئی پرتھوی راج مسلمان بن کے کلمہ پڑھ کے جے پال جوگی جیسے عبداللہ بن کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ کیونکہ غریب نواز یہ سوچ کے خدمت نہیں کرتے، غریب نواز نے یہ اپنے سینے میں رکھ کر اپنی زندگی کو گزارا ہے کہ میں نے اپنے حکم سے ہند پہ قدم نہیں رکھا، مجھے ہند میں بھیجایا گیا، مصطفیٰ نے مجھے ہند میں بھیجا، رسول اللہ نے مجھے اپنے حکم سے ہندوستان میں بھیجا، تو میری حفاظت بھی میرے سرکار فرمائے، رسول اللہ ہی میری حفاظت فرمائیں گے، رسول اللہ ہی جو ہے مجھے حفاظت کے لیے میرے حق میں دعا فرمائیں گے۔ یہ غریب نواز نے اپنی زندگی کو اس طریقے کے ساتھ گزارا، تو کیا پتہ چلا؟ یاد رکھو کہ جیسے وہ خنجر کو کمر میں رکھ کے آیا، محفل میں آیا، محفل چل رہی، غریب نواز محفل میں درس دیے، درس دینے کے بعد تمام لوگ چلے گئے، اٹھ گئے، سب سلام کریں، مل کے نکل گئے۔ وہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، خنجر کمر میں لگی ہوئی ہے، غریب نواز ادھر پلٹ کے ہیں۔ وہ شخص غریب نواز کو دیکھتے ہی ڈر گیا کہ میں کیسے تکلیف پہنچاؤں، تو غریب نواز نے فرمائے کیا بات ہے کہ جو کام کرنے کے لیے آیا تھا نا وہ کام کر کیوں نہیں دیتا؟ جو کام کرنے کے لیے آیا تھا نا وہ کام کیوں نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو غریب نواز سے اس نے پوچھا حضرت کیا کام؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ تیری کمر میں خنجر ہے ہم جانتے ہیں، تیری کمر میں خنجر ہے ہم جانتے ہیں، اس خنجر تکلیف دینے کے لیے تو یہاں پر پہنچا یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو جب یہ کرامت کو دیکھا، اس نے علم کو جانا، تو وہ اشک بار ہو گیا، غم زدہ ہوا، پھر معافی مانگا، پھر حضرت کے ہاتھ میں سرکار کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان، یہ اللہ والوں کا فیضان، یہ کرم۔ ارے وہ خواجہ غریب نواز کی تو دور کی بات ہے، ایک بات بتا کر ہم سلام پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے۔ غریب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مجذوب ولی ہیں، جن کی پاک پتن میں مزار ہے، پاک پتن میں آرام فرما رہے ہیں، آپ جب بیٹھے ہوئے تھے ایک عورت آئی آ کے کہنے لگی حضور میں غریب ہوں، میں پریشان ہوں، لاچار ہوں، میں کچھ کما نہیں سکتی، میرے پاس 5 لڑکیاں ہیں اور سب شادی کے قابل ہیں، حضرت مجھے نہیں معلوم کہ شادی کیسا کرنا ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ تیرے در سے کوئی خالی نہیں گیا۔ مجھے نہیں معلوم، میری 5 عورت بچیاں ہیں، 5 لڑکیاں، میرے پاس کمانے والا بھی نہیں، ختم ہو گیا، انتقال کر چکا ہے، وہ میری زندگی میں نہیں ہے، میں کوئی کام نہیں کر سکتی، میں اپنی بچوں کی شادی نہیں کر سکتی، مجھے نہیں معلوم کیا کرنا ہے، لیکن مجھے کسی نے کہا ہے کہ جا فرید کے دربار میں کبھی خالی نہیں آئے، تیری بچیوں کی بھی شادی ہو جائے گی، تو بھی خوش ہو جائے گی۔ سرکار میں نہیں جانتی آپ کیا کریں گے، تو غریب سرکار بابا فرید مستی میں رہتے تھے، اللہ کی یاد میں تھے نا، اللہ والے تھے، اللہ والے تھے، خواجہ کے بیٹے کے، خواجہ کے مرید کے مرید تھے نا، کیونکہ فرید الدین کے اندر بھی معین الدین کا جلوہ تھا، فرید الدین کے اندر بھی معین الدین کا جلوہ تھا۔ تو بابا فرید گنج شکر کیا بولے معلوم ہے؟ اچھا ایسا ہے، کچھ لے کے جانا ہے؟ ہاں لے کے جانا ہے، خالی نہیں جاتے ہوئے، کچھ بھی ہو جائے مر جاؤں گی چوکھٹ پہ آپ کے قدموں پہ سر مار کے، لیکن کچھ لے کے جاؤں گی، خالی نہیں جاؤں گی۔ تو بابا فرید کہتے ہیں جا کے وہاں سے اینٹ کا ڈھیلا اٹھا کے لا، گئی جا کے اینٹ کا ڈھیلا پوچھ کے کر کے دھو کے پلوں میں لپٹ کے لائی، جتنا بولے اتنا ہی کرنا تھا نا، تو لانے کے بعد حضرت کو دے دی، حضرت ہاتھ میں پکڑے، اللہ والے تھے، چٹائی پہ بیٹھتے تھے لیکن دم کر کے اینٹ کو سونا بنانے کی طاقت رکھتے تھے، اینٹ ہاتھ میں رکھ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 3 مرتبہ پڑھ کے دم کرتے کہ اینٹ سونا بن گیا، اینٹ سونا بن گئی۔ سونا بننے کے بعد عورت پریشان ہو گئی، چمتکار کرامت کو دیکھ کر حضرت نے فرمائے کیا دیکھتی ہے، یہ کچھ نہیں، سب اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے، کیا دیکھتی ہے، کیا حیرت زدہ ہوتی ہے، لے جا
پلوں میں چھپا کر جا، اپنی 5 بچیوں کی شادی بھی ہو جائے گی اور کچھ بچے گا تو رکھ لینا۔ تو اس کا کام تھا نا، پلوں میں چھپا کے رکھ لے کے جاری تھی، رستے میں جاری۔ اب انسان تھی، فطرت بھی تو تھی خراب، لالچ میں آ گئی، دل میں خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ ارے کیا دیکھی حضرت خالی 3 بار قل ہو اللہ پڑھ کے دم کر دے گی، ان سونا بن گئی، یہ تو میرے کو بھی آتا، یہ قل ہو اللہ تو میرے کو بھی آتا، یہ سورہ اخلاص میرے کو بھی آتا۔ تو گھر گئی، کمرے کو دھوئی، کب بھی نہیں پڑھنے والی نماز فجر کے لیے اٹھ گئی، چاندیوں کو بچھا دی، اگربتی لگائی، خوشبو سے عطر سے معطر کر دی گھر کو۔ اس کے بعد اپنے سامنے اتنے ڈھیر سارے اینٹوں کے ڈھیر کو رکھ کے بیٹھ گئی، تسبیح لے کر ماشاء اللہ سے خدا کی بندی بن کے بیٹھی۔ بیٹھ کے اعوذ باللہ من الشیطان کے شروع کی، بسم اللہ، تعوذ پڑھی، تسمیہ پڑھی، پھر سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر دی کہ آنکھ کھول دی، بولے اینٹیش ہے حضرت 3 بار پڑھ کے دم کرے، سونا بن گیا۔ میں وہ حضرت تھے نا، تو 3 بار پڑھے تو ہو گیا، میرے کو 30 بار پڑھنا ہے شاید۔ 30 بار پڑھی، دم کری، کچھ بھی نہ ہوا۔ 300 بار پڑھی، کچھ بھی نہ ہوا۔ 1 دن گیا، کچھ بھی نہ ہوا۔ 2 دن گیا، کچھ بھی نہ ہوا۔ 3 دن گیا، کچھ بھی نہ ہوا۔ اینٹوں کو اوپر پردہ ڈال کے، سر کے پلے کو ہٹا کے گئی حضرت کی بارگاہ میں بھاگتے ہوئے۔ تھا نا ماجرا۔ جا کر حضرت سے سوال کری، حضرت ایک بات مجھے بتاؤ، میں آئی پریشانی میں، آپ بولے اینٹ لاؤ، بولے اینٹ لائی، اب ہاتھ میں لیے دم کر دیے، 3 بار قل ہو اللہ کا سورہ پڑھے، سورہ اخلاص، دم کر دیے، اینٹ سونا بن گئی۔ میں بھی پڑھ رہی ہوں، یہ پڑھنا تو مجھے بھی آتا ہے، یہ سمجھ کر میں 3 بار نہیں، 300 بار نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن سے پڑھ رہی ہوں۔ اے اللہ کے ولی، ماجرا کیا ہے؟ تو نے بھی تو وہی قرآن پڑھا، میں نے بھی تو وہی قرآن پڑھی، تو نے بھی تو وہی خدا کی حمد کو بیان کی، میں نے بھی تو اسی خدا کی حمد کو بیان فرمائی، تو نے بھی تو وہی کلام پڑھا، میں نے بھی تو وہی کلام پڑھی۔ تو سرکار سے اس نے پوچھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تم 3 بار پڑھ کے دم کر دیے، اینٹ سونا بن گئی، میں 3 دن سے پڑھ رہی ہوں، اینٹ ہی ہے، سونا نہیں بن رہی ہے۔ بابا فرید ہنستے ہوئے کہتے ہیں، ارے پڑھنا تیرے کو بھی آتا، پڑھنا مجھے بھی آتا، ارے قرآن تجھے بھی آتی، قرآن مجھے بھی آتی ہے، لیکن یاد رکھ، پڑھنا آنا کمال نہیں ہے، فرید کی زبان کہاں سے لائے گی؟ فرید کی زبان کہاں سے لائے گی؟ فرید کی زبان کہاں سے لائے گی؟ قرآن پڑھنے آنا کمال نہیں ہے، لیکن دم کرنے والے کی زبان میں خدا کی تاثیر تھی، اسی لیے اللہ نے مٹھی کو بھی سونا بنا کر دے دیا۔ تو مٹھی کی مٹھی ہے، تو مٹھی پڑے گی تو مٹھی چلے گی نا، سونا کہاں سے بنے گی؟ تو دیکھو یہ اللہ والے ہیں، اللہ والے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ اگر موج میں آ گئے کچھ بھی دے دیتے ہیں، کچھ بھی عطا کر دیتے ہیں۔ ارے آپ نہیں دیکھتے کیا، ایک آدمی حضرت بھی پرسوں سید نور محمد صاحب بھی اجمیر جا کے آئے، محمود بھی جا کے آیا ہے اجمیر شریف۔ لوگ اجمیر جانے سے پہلے پریشان رہتے، میں پریشان، لیکن قسم خدا کی میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ ایک بار وہاں پر جا کے آنے کے بعد وہ کہتا ہے، اللہ کے فضل سے جب سے جا کے آیا ہوں اجمیر خواجہ کے دربار پہ، الحمدللہ نہیں بننے والا کام بھی بن گیا ہے۔ میں بگڑیوں میں پریشان تھا، میری بگڑی بن گئی ہے، خواجہ نے میری بگڑی کو بنائی ہے، خواجہ نے میرے حق میں دعا فرمائی ہے۔ ارے کیا دیکھتے ہیں، ایسا ہی نہیں، پیسے اور غریبوں کو امیر ہی نہیں بناتے خواجہ غریب نواز، بے اولاد کو اولاد بھی دیتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا بھی دیتے ہیں، بے چاروں کو چارہ بھی دیتے ہیں، غم کے ماروں کو کنارہ بھی دیتے ہیں۔ ارے اگر تیرا کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ تیری ماں ہوگی، نہ تیرا باپ ہوگا، نہ بھائی ہوگا، تیرا کوئی ساتھ نہیں ہوگا، تو معین الدین کہتے ہیں گھبراتا کیوں ہے؟ تو یہ نہ سمجھ کہ تیرا کوئی نہیں ہے، اگر دنیا والے پوچھے کہ تیرا کوئی کہاں ہے تو کہہ دینا کہ تیرا گھر اجمیر میں ہے۔ تیرا گھر اجمیر میں ہے، اسی لیے غلام جا کر وہاں خواجہ کے دربار پر بس یہی دعا مانگتے ہیں، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، تیرے دینے سے کام چلتا ہے یا خواجہ، غریب آئے ہیں در پہ غریب نواز یا خواجہ، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز یا خواجہ، تمہارے در سے یہ کرامت ہم نے بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، چراغ چشتہ شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا میرے حاج
حاجت روا غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، ہم دے رہے ہیں صدا پر صدا غریب نواز، پہلے خود ہے خدا غریب نواز، دوسرے مصطفیٰ غریب نواز، بعد سردار انبیاء کے بے شک وہ علی شیر خدا ہے غریب نواز، آپ کی شان کیا بیاں کروں تو کجا من کجا غریب نواز، آپ کی شان کیا بیاں کروں تو کجا من کجا غریب نواز۔ ہم نے دیکھا مندروں کے مہاراجاؤں کو دیکھا، ہم نے پنڈتوں کو دیکھا، ہم نے بڑے بڑے مہاراجاؤں کو ہم نے دیکھا، اجمیر کی دھرتی پہ خواجہ کے دربار میں گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، وہ ایسے کمبل پہنتے ہیں، وہ بھی تو ان کے بھگوان کو مانتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارا کلمہ پڑھو، نہیں، انسانیت کی بات کی، یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں کو مانتا ہے تو نہیں آنا، یہ اس کو مانتا ہے نہیں آتا، یہ ہندو ہے ہمارے دربار میں نہیں آنا، یہ سکھ ہے نہیں آنا، یہ ہے یہ فلاں ہے نہیں آنا۔ ارے جا کے دیکھو خواجہ کے دربار میں ہندو بھی نظر آتا ہے، سکھ بھی نظر آتا ہے، عیسائی بھی نظر آتا ہے، اور ہر کوئی نظر آتا ہے، ہر مذہب والا نظر آتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، خواجہ کے خزانے میں دینے کے لیے صرف مسلمانوں کو دینا ہی نہیں ہے، بس ایمان والوں کو ہی نہیں دیتے ہیں، بلکہ بے ایمان والوں کو بھی آپ عطا کرتے ہیں، بے ایمان والوں کو بھی عطا کرتے ہیں، کیونکہ آپ انسانیت کی تعلیم عطا فرمائیں، انسانیت کی تعلیم عطا فرمائیں۔ یہی انسانیت کی تعلیم کو دیکھ کر کئی لوگ داخل اسلام ہو گئے۔ آج وہ اجمیر کی دھرتی آج گواہ ہے۔ معلوم نہ کچھ دن پہلے کیا ہوا تھا کہ سروے کرنا ہے، سروے کرنا ہے، سروے کرنا ہے۔ ارے پتہ نہیں سروے کرنے والا سروے کرانے والا کہاں چلا گیا معلوم نہیں۔ جب پتہ چلا تو معلوم ہو گیا کہ وہ اپنی زندگی کو لے کر پریشان ہے، اپنی زندگانیوں میں پریشان ہے، اپنی طبیعت کو لے کر پریشان ہے، اپنی ذاتی مفاد کو لے کر پریشان ہے۔ میں نے کسی اللہ والے سے پوچھا، حضرت وہ آیا تھا پریشان ہو کے کیوں گیا؟ تو وہ اللہ والے کہتے ہیں ارے جو میرے ولی سے جنگ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو دوستو یہ اللہ والوں کا دربار، یہ غریب نواز کا دربار، تو یاد رکھو جتنے بھی یہاں آئے ہیں بس یہاں جو طریقے جو تعلیم ہے انہی کے دربار کے ہیں، اور انہی کے فرزند روحانی صوفی باصفا پیر خواجہ حبیب اللہ شاہ سرکار کی دی ہوئی تعلیمات ہے۔ ہمیں ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور ان کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال ہونا ہے۔ اور جو بھی تکلیفیں ہیں روحانیت ہیں، یہ نہیں ہے کہ پیر کو بولنے سے تکلیف دور ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ بس خانقاہ میں یہ یاد رکھ کے بیٹھو کہ ہم بیٹھے ہیں ہم اپنے گھر میں نہیں ان کے گھر میں بیٹھے، ہم خانقاہ میں اپنے گھر میں نہیں بیٹھے، ہم ان کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور ان کے گھر میں بیٹھنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے، کبھی مشکلوں میں نہیں ہوتا۔ تو دوستو بس یہی چند واقعات، کچھ باتیں اللہ والوں کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم نے عرض کیا، گوش گزار ہم نے آپ کے حوالے پیش کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا اس اللہ والوں کی محبتوں کو ہم تمام کے سینوں میں سما دے میرے مولا، ان سے محبت کرنے والا بنا دے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والا بنا دے، بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔